اس عشق و مان میں عشق کی بے شمار داستانیں موجود ہیں۔ راجہ ایوب صاحب نے ہمیں علاقائی طور پر مشہور محبت کی سچی داستان سنائی۔ جی، اس وقت ہم دائن گاؤں میں موجود ہیں اور یہ بہت ہی تاریخی ایک چھوٹا سا مقبرہ بنایا گیا ہے، اور یہاں کی ایک لوکل لو سٹوری میں کہوں گا کہ اس کی لوک داستان ہے یہاں کی، اور بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اور یہاں کے جو مقامی ہیں ہمارے ساتھ راجہ ایوب صاحب، یہ بڑا تاریخی یہ کمرہ ہے، مقبرہ بنایا گیا ہے، اور اندر اس کی قبر بھی موجود ہے۔ راجہ صاحب، کیا اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جی، میں اس کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم جو نا عشق کومن ویلی میں ہے۔ عشق کومن ویلی کا نام ہے، اس کو لوگ عشق کومن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، عشق۔ تو یہاں عشق کے داستانیں بہت زیادہ ہیں اس ویلی میں۔ تو یہ جو یہاں پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، یہ چک متر کے نام سے جو راجہ گوہرمان کے وہ گرینڈ سن تھے، تو یہ قصہ اس سے منسوب ہے۔ ان کی مسز یہاں پہ مدفون ہے۔ یہ مسز جو تھا نا، یہ پرنسس ہنزا سے تھی، مسز طاہرہ اس کی نام تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت حسین خاتون تھی۔ اور اس زمانے میں 100 سال پہلے کی بات ہے، جو چیزیں کاؤنٹ ہوتی تھی، جو سکلز، تو کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، چک مہتر کے ساتھ، جس کا نام تھا غلام محی الدین، تو ان کے ساتھ یہ دریائے عشق کومن میں رات کو یہ سوئمنگ کرتی تھی، اور یہ ستار بجاتی تھی، اور یہ ہنٹر بھی تھی۔ ایک قصہ مشہور ہے، میرے گھر سامنے ہی ہے، تو گھر کے سامنے یہ کپل بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ایک فاختہ آ کے سیب کے درخت پہ بیٹھی، تو یہ کپل بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو نشانہ لگائیں۔ تو ہسبینڈ نے کہا کہ میں یہ جو فاختہ ہے اس کے ٹانگ کو نشانہ لگاؤں، تو خاتون کہنے لگی کہ اس کے یہ جو فاختہ ہے اس کے ٹانگ کے ساتھ ایک اپنا داغا تھی، تو اس نے کہا کہ میں داغا کو ایون ہٹ کروں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے وہ بندوق چلائی اور بالکل اسی جگہ پہ جو نا فاختہ کی جو ٹانگ کے ساتھ جو داغا تھی اس کو ہٹ کیا۔ تو یہ پوری عشق کومن ویلی میں یہ قصہ بہت مشہور ہے۔ یہ خاتون کہتے ہیں شادی کے بعد، ان کی 2 سال بعد یہ فوت ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ جب بیمار پڑ گئی تو اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے کہ آپ جائیں میرا فنزا، کیونکہ ان کی بیٹی تھی، تو آپ وہاں جائیں، ان کو پتہ ہے کہ میرے بیماری کیا ہے۔ تو وہ ہسبینڈ خود چلے گئے تھے فنزا، جا کے انہوں نے اپنے ان لاس کو بتا دیا کہ تمہاری بیٹی بیمار ہو گئی ہے، تو جو بھی اسپیسیفک دوا ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو کوئی دوائی تھی، ان کو پتہ تھا پیرنٹس کو، وہ لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پرنسس، جس کو چک متر کہتے ہیں یہ چٹور وہ مقام پہ آیا، تو یہ جگہ کیونکہ مقبرے کا تھا، تو یہاں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ بندے کو پتہ چلا کہ میری شریک حیات فوت ہو گئی ہوں گی، تو پوچھا لوگوں سے، تو لوگ کہنے لگے جی آپ لیٹ ہو گئے ہنزا سے اور وہ فوت ہو گئے۔ تو وہ شاعر بھی تھا چک متر، بہت مشہور ہے، تو اس نے ایک ورڈ وہاں سے اس حالت میں چٹور کے لوگ، کافی لوگ اس کے پاس تھے، تو اس نے کہا کہ بختوار دئی نوروئی تسم غریبی رینی، یہ کھور لفظ ہے، بغور خبار گنی جور مجنو کی نہیں رینی، کہا کہ دائن کے لوگ بہت خوش نصیب ہے جنہوں نے آپ کو سرف کیا۔ کہتا ہے پتہ نہیں جا کے کوئی پوچھ لے کہ میری جو محبوبہ تھی اس کو کیا ہو گئی۔ تو یہ کچھ کی ورڈنگ تھی، اس کی بہت بڑی ایک وہ سانگ ہے، بہت مشہور ہے ایون چترال تک۔ تو ایک بہت بڑی یہ لو سٹوری ہے، اس کو لوکلی اس بلڈنگ کو منی تاج محل بھی کہتے ہیں۔ جی جی بالکل، ہر علاقے میں کچھ داستانیں ہوتی ہیں، لوک داستانیں، اور یہاں دائن گاؤں میں یہ کافی مشہور لوک داستان ہے، اور اس کو کوئی زیادہ اتنا عرصہ نہیں ہوا، اور بٹ اس کو پوری ویلی میں لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس کے اوپر کافی ساری پوئٹری بھی ہوئی ہے، نظمیں بھی لکھی گئی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، اور جو لوکل یہاں ان کے فیسٹیول ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی گایا بھی اس کو جاتا ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا مقبرہ اس کی یاد میں بنایا گیا، اور وہ یہاں مدفون ہے۔